24 घंटे के औकात में एक नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो। फिर आप लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, अपनी नजर में हया का सुरमा लगा के रखो। नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। जिसकी नजर उठ जाती है पूरी दुनिया के जुनैद बगदादी उसके दिल को पानी नहीं लगा सकते और उसके दिल को नरम नहीं कर सकते। आंखों के गलत इस्तेमाल से जो जहर अंदर जाता है इसका कोई तिर्याक कोई नहीं है, तिर्याक कोई नहीं है। और नजरों को झुकाने से जो ताकत अंदर जाती है उसको तबाह करने के लिए कोई बम ब्लास्टिंग नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई बुलेट नहीं है। ये ऐसी ताकत है कि अर्श तक इंसान को पहुंचा देती है। ये ऐसी ताकत है कि फरिश्तों को इसके कदमों में झुका देती है। ये ऐसा नूर है कि जब तुम्हारी आंख बंद होगी तो अल्लाह की कसम सूरज चांद का नूर भी तुम्हारे नूर के आगे शर्माएगा, मांद पड़ जाएंगे ये नूर। अगर तुम्हें अल्लाह ने आंखों का नूर दे दिया, अगर तुम्हें आंखों का हया दे दिया, दुनिया के सारे इब्लीस में गुमराह नहीं कर सकते। उमैर बिन हबीब रोम की कैद में आए तो रोमन 10 आदमी थे, 9 कत्ल कर दिए। ये बड़े खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे, तो उसको एक रोमी सरदार ने अपना गुलाम बना लिया। फिर उसने कहा कि अगर तू ईसाई हो जाए तो मैं अपनी बेटी भी देता हूँ, अपनी रियासत भी देता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि सारा मुल्क अरब भी दे दे और मुल्क रोम भी दे दे, मैं एक पल के लिए भी अपना दीन नहीं छोड़ सकता। फिर उसको एक तरकीब सूझी, उसने एक घर पूरा खूबसूरत फर्निश्ड उसमें उनको बंद कर दिया और शराब भी रख दी, खाना भी रख दिया। एक खूबसूरत लड़की को तैयार किया कि इससे गुनाह करवाओ। वो आ गई, वो गुनाह की दावत दे रही, यूं बैठो। 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर, न खाया न नजर उठाई न पिया। 3 दिन के बाद वो लड़की कहने लगी तू क्या बला है, न तूने खाया न तूने पिया न तेरी नजर उठी, कौन है तू, क्या है तू, तुम्हें कौन रोकता है? तो फरमाया कि अब तो मेरे लिए शराब भी हलाल है जिस हाल पर मेरी प्यास, और सुअर पका कर रखा होता कि ये गोश्त भी मेरे लिए हलाल है जिस सतह पर मेरी भूख पहुंच चुकी है। लेकिन मेरे रब से मुझे हया है जो मुझे देख रहा। मैं ये काम नहीं कर सकता। लड़की 3 दिन की बजाय 30 दिन यहाँ बैठी रहे, मैं ये काम नहीं। तेरे जैसे इंसानियत के ताज को मैं कत्ल नहीं होने दूंगी। बाहर निकल के कहने लगी सरदार तूने मुझे किसके पास भेजा? लोहा है, ना खाया ना पिया, या पत्थर है कि एक दफा उसने नजर उठा के नहीं देखा, मैं कहां से उस पर हाथ डाल। और फिर रात को आई, एक थैले में कुछ खाना और एक मशकीजे में थोड़ा पानी, और उसको चुपके से निकाला। कहा ये देखो तारा, कुतुब सितारा देखा, कहा इसको यहां रखना कंधे पर और चलते रहना, रात को चलना दिन में छुपना। अगर इसको तुमने इस सीधे कंधे के साथ रखा तो एक दिन तुम इराक पहुंच जाओगे। ये किरदार था जिसने सहरा नशीनों को कैसर और किसरा के ऊपर झंडे गाड़ने की ताकत अता फरमाई, तौफीक अता फरमाई और कुव्वत और कुदरत दी। अपनी 24 घंटे की जिंदगी में तुम्हारी हॉस्टल लाइफ है, पार्टियां ना बनो। मेरे देश को मजहबी नफरत ने भी बर्बाद किया है और सियासी नफरतों ने भी बर्बाद किया है। सारा मुल्क जवाल का शिकार है। मैं सियासतदानों का सिर्फ गिला नहीं करता हूं, मेरा तो रेडी पे सेब बेचने वाला भी बददियानत है, खाइन है। तो मैं सियासतदानों का गिला क्या करूं, मैं अफसरान का, ब्यूरोक्रेसी का रोना क्या रोऊं? हमारा तो चपड़ासी भी बददियानत है। अल्लाह उसके रसूल की गुलामी को ढूंढो, ढूंढो। मजहबी नफरतों का शिकार मत हो। हमारी नस्लों में बड़े दुख से ये बातें कह रहा हूं कि जैसी नफरत मैंने पाकिस्तान में देखी है मजहब की, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। मजहब का इख्तलाफ कब नहीं था? मेरे नबी की मौजूदगी में सहाबा में इख्तलाफ था, नबी की मौजूदगी में इख्तलाफ खत्म ही नहीं हो सकता। मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत। तुम अपने नबी की सीरत उठा के देखो, मुनाफिकों को गले लगाया,
عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا. عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے. ابو جہل اوپر ہے, عبداللہ بن ابی نیچے ہے. ابو جہل اوپر ہے, عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے, لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا. میرے نبی کیا عام آدمی, میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہے, باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے, لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتا تھا. یہ منافق کے بیٹے آ گئے, وہ صحابی تھے, کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے, آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں؟ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہاں. آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں؟ وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے پتا ہے؟ کہاں پتا ہے. کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں, یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر. ایک جگہ تھا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا, تو آپ نے کہا میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا ہوں. اس کے امتی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھ اور کفر کے فتوے لگائیں, اور آپ نے پڑھا دیا. اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں, اختیار دیا ہے, شاید بخشا. اس کی میت کو لے کر گئے, وہ جلدی نکل گئے, آپ ذرا پیچھے رہ گئے, تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا. ہم نے کہا باہر نکالو. اس کی میت کو باہر نکالا, اپنا لعاب اپنی انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی تو فعل ہی اس کی بخشش فرما دے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. میرے بچوں ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دست و گریباں کر دیں, جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں. مسلمان بنو, مومن بنو, مسلمان بنو. اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا. میرا تیرا تعارف ایمان ہے, اسلام ہے. ایک دوسرے سے ایسی نفرت, امت تو ختم ہو گئی, گروہ بن گئے, فرقے بن گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اللہ کی مدد کس پر آئے, کس پر آئے, کیوں آئے؟ ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تہذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی. کدھر اللہ کی مدد آئے؟ مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں. تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو, ابھی اٹھ کے گلے لگنا, کہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں, عیسائی مریں, مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب 2 مسلمان, 2 عورتیں, 2 مرد, 2 نوجوان, 2 لڑکیاں, 2 لڑکے, 2 بھائی, 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں, سلام دعا نہیں ہے, جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. میرے بچوں میں نے حوصل لائف گزاری ہے. ہم تو جانور تھے اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا. میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال ہاسٹل کے لان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, وہ باغیچے میں, نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے, لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا, فرقہ کیا ہوتا ہے, اور یہ وہ فرقہ ہے, یہ وہ فرقہ ہے. سب مسلمان بن کے رہتے تھے, ہوتے غافل تھے, پتہ کچھ نہیں تھا. تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محبت سے رہو, الفت سے رہو, نفرتوں سے. ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی مذہب کے نام پر نہیں, سیاست کے نام پر نہیں. ویسے ہی وڈا کون ہے, میں وڈو دا, میں چودھری ہوں, میں وڈا ذمہ دار دا پتر, میں وڈے ذمہ دار دا پتر, اس پہ لڑتے تھے. ویسے کبھی مذہب کے نام پہ ہوں اور کبھی سیاسی, ایسا کبھی نہیں. ہمارے ایک وارڈن آئے, طالب صاحب رحمت اللہ علیہ, بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت. یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ, محبت کے پھول دو. وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کرے.
کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے یار. اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں ہے, جان چھٹی. اب شکر ہے یونس صاحب کی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی, جان چھٹی. وہ استاد نہیں ہے. باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا, پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے, تو وہ باپ نہیں ہے, ناکام باپ ہے. جس کو دیکھ کر بچے لپکے نہیں, بڑے یا چھوٹے. جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے, جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے, وہ ناکام والدین ہے. ڈنڈا سختی یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. محبت, وہ تھے بڑے یعنی مہربان تھے, لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے, کان پکڑو ڈنڈے. سختی سے بچے جھوٹ, اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتا, والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتا. والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں, تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں. جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے, پھر غلط راہ پہ چلتے. چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے, بڑے مہربان ہمدرد, لیکن بہت سخت, بہت مارتے تھے. سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں. میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر, اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر. کوئی اوکھا سا سوال تھا, وہ کسی کو نہیں آیا. پہلا لڑکا اٹھا, سوال غلط, ٹھو. میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا, میرے پسینے چھوٹ گئے. میں کہہ لے آج خیر کوئی نہیں. پھر دوسرے کی باری آئی, ٹھو. پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑے. اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے, یا اللہ کہ میں آج بچا. جب رہ گئے نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل. ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو والد صاحب گندم بھیجتے, چاول بھیجتے, گھی بھیجتے, مکھن بھیجتے. موسم کے پھل, آم ہے, کنو ہے, مالٹا ہے, امرود ہے, مٹھا تھا, لیمو تھا, بہت کچھ. بڑا باغ کا بڑا شوق تھا. اور مرچیں, نمک, ہر چیز جاتی. اور کوئی یہ رشوت نہیں ہوتی تھی. یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں, سعادت سمجھ. اب میں سوچ میں پڑا, بھئی اب میں کیا کروں. تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں, کنک بھی کوئی نہیں, چاول بھی کوئی نہیں. ہن میں کی کرا. تو مجھے یاد آیا کہ مرچیں ہیں. میں اٹھا, جب 3 رہ گئے, چوتھا میں, تو میں اٹھا. میں کہا استاد جی ابا جی آندے پہ کل مرچاں تواڈے گھر اپنے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر, ٹھیک ہے تو بیٹھ. میں ڈنڈوں سے بچ گیا. یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا؟ میرے استاد نے بلوایا. بچہ تو یہ پھول ہوتا ہے, اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا. اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی. ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید. سڑکوں پہ چل عمر گزری, 30 سال ہو گئے سفر کرتے. تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک تور چکوری تھی. میں بڑے نخرے سے چل رہی. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان. اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنایا. یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے, کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے. ایک دفعہ میں ایک کوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر. پڑھتے پڑھتے ایسے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک کوسٹر کے پیچھے میری نظر پڑی تو اس کے پیچھے 2 بول لکھے ہوئے تھے, 2 جملے. اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. یہاں لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل, اور آگے یوں بنا کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. یہ ماں بولے, یہ ٹیچر بولے, یہ باپ بولے, یہ دوست بولے, یہ بھائی بولے, یہ پڑوسی بولے,
दुश्मन भी बोलेगा तो आप उसके हो जाओ। ये दिल चीज ही है।